چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی 158 نمبر آیت تلاوت کی اور آپ کو ترجمہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ہمارا ترتیب وار درس چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین حضور کی جو سیرت طیبہ ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس سیرت طیبہ کو سننے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے در ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، اللہ نے آپ پر یہ بڑی رحمت فرمائی ہے کہ آپ نرم دل بہت ہیں، یعنی آپ اتنے نرم دل ہیں کہ آپ کے مزاج میں، آپ کی طبیعت مبارک میں سختی بالکل نہیں ہے۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، بالفرض اگر آپ سخت مزاج بھی ہوتے، تند مزاج ہوتے، تو من حولک، جو آپ کے آس پاس کے آپ سے محبت کرنے والے صحابہ کرام ہیں، آپ کے پاس ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، گھروں کو چھوڑ دیا انہوں نے، یہ پریشان ہو جاتے آپ کے مزاج کی سختی کی وجہ سے۔ تو نہ تو ہم نے آپ کو سخت دل بنایا ہے اور نہ ہی ہم نے آپ کو سخت مزاج بنایا ہے، بلکہ آپ کے قلب مبارک کے اندر ہم نے رحمت اور شفقت کو بھر دیا ہے۔ لہذا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تین باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم۔ اے میرے حبیب، آپ ان کو معاف فرماتے رہیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے آپ استغفار کریں، وشاورہم فی الامر۔ کوئی بھی آپ کام سر انجام دینے جا رہے ہیں تو اگر وہ تمام صحابہ کے ساتھ مل کر کے وہ کام کرنا ہے تو پھر آپ ان سے رائے ان کی دریافت فرما لیا کریں، مشورہ آپ ان سے لے لیا کریں، اور مشورے لینے کے بڑے فوائد ہیں۔ لہذا اگرچہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب حکم ربی آ گیا، اے میرے حبیب بس آپ جنگ فرما دیں، تو یہاں حضور کو مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دل رکھنے کے لیے کہ یہ میرے صحابہ ہیں، تاکہ اللہ نے ان کو جو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اگر یہ اپنی عقل کو استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی مفید مشورے دیں۔ تو ان میں صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ تو جب حضور ان سے مشورے لیا کرتے تھے تو بڑے بہترین صحابہ مشورے دیا کرتے، کیونکہ فیض یافتہ تھے حضور کے، حضور سے فیض حاصل کرتے تھے، تو ان سے پھر لیا جانے والا مشورہ کبھی نقصان دہ نہیں ہوتا تھا۔ حضور ان سے رائے طلب کرتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے کہ ہمیں اس جنگ میں، اس مہم میں کیا کیا معاملات کرنے ہیں، اور کیسے کیسے ہم نے جنگ کرنی ہے، اور کیسے ہم نے اسلام کی تبلیغ اور اس کے غلبے کے لیے ہم نے تمام تر راہیں اپنانی ہیں، تو اس کے لیے مشورے صحابہ مشورے دیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں، جب غزوہ خندق، صحابہ بڑے پریشان تھے کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اتنی بڑی تعداد کفار کی ہم پر حملہ آور ہونے جا رہی ہے۔ یہاں حضور نے جب مشورہ لیا تو سلمان فارسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں ویسے تو میری کوئی وقاحت نہیں ہے، لیکن ایک گزارش ضرور عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم یہاں سے خندق کھود دیں تو یہ خندق ہمارے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ظاہری طور پر۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ مشورہ بڑا پسند آیا. صحابہ نے پھر شروع کر دیا، خندق کھودنا شروع کر دیا، اور وہیں پر آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی چٹان آ گئی کہ کسی سے وہ ٹوٹنے کو نہیں آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک یوں کر کے جب اس چٹان پر مارا اور پھر اللہ کا نام لیا تو وہ چٹان جو ہے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی. کیا بیلچے کی ضرورت، کیا مشینوں کی ضرورت. بڑے بڑے صحابہ کھود کر کے اسے نکالنے کی کوشش کر کے تھک گئے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چوٹ لگائی اور وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. تو یہ مشورہ حضور کو پسند آیا اور اس مشورے پر عمل کیا گیا. کس نے دیا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. وہ سلمان فارسی جن کا باپ کفر میں مبتلا، ساری زندگی ان کا باپ کفر میں مبتلا، لیکن جب سلمان فارسی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے اے سلمان فارسی تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا سلمان بن اسلام. سلمان بن اسلام، سلمان اسلام کا بیٹا ہے، سلمان اسلام کا بیٹا ہے. اپنے اس اصل باپ کا نام نہیں لیا کرتے تھے. کیوں؟ ان کا باپ کفر کی طرف اور یہ راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر فائز، تو وہ اپنے اصل باپ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ باپ جس نے ساری زندگی اپنے آپ کو نار جہنم کو مستحق رکھا، مجھے بھی اس طرف لے جانے کی کوشش کی. لہذا جس اسلام نے مجھے عزت بخشی ہے، عظمت بخشی ہے، شان و شوکت عطا فرمائی ہے، لہذا میں اس اسلام کا آج کے بعد بیٹا کہلاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم دل رہا کریں، سخت مزاج نہ رہا کریں. اور یہی حضور کی سیرت طیبہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات طیبات ہیں. حضور اپنی امت کے لیے استغفار کرتے، کوئی گناہ گار آ جاتا حضور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے. کوئی کفر کی بھٹی میں جل رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے، یا رب میں نہیں چاہتا کہ یہ بندہ کفر میں مبتلا رہ کر کے پھر جہنم کی طرف چلا جائے، میرے رب میری دعا کو قبول فرما، اسے کلمہ ایمان نصیب فرما. حضور کی دعا کو اللہ قبول فرما لیا کرتا تھا. حضور دعا کرتے. حضرت دہیہ کل بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر ہو، بڑے صحابہ کے لیے حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے پھر ان کو کلمہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے نامور صحابہ کے لیے حضور نے دعائیں فرمائی. آئے اور پھر آ کر کے انہوں نے جب اسلام کا دفاع کیا نا، تو تاریخ آج بھی ان صحابہ کے نام جب تک نہ لے تو صحابہ کی خدمات پوری ہوتی نظر نہیں آتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ابھی آپ مشورے بھی لیا کریں اور ان کے لیے استغفار بھی فرمایا کریں، اور فاعفو عنہم، ان سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی لغزش بھی ہو جاتی ہے، آپ معاف فرما دیا کریں، اور معاف فرمانا ہی آپ کا شیوا ہے. آج میں پڑھ رہا تھا ایک بات بڑی ایمان افروز بات سامنے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابن ابی دنیا رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ونور اللہ مرکزہ تشریف فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے مسکرانے لگے، اچانک سے مسکرانے لگے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کی ہر چیز کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، نوٹ کرتے رہتے ہیں. آج مسکراہٹ دیکھی ہے، کوئی گفتگو نہیں ہوئی، مسکراہٹ دیکھی ہے. اللہ کے حبیب اس بارے میں بھی ہمیں کوئی تعلیم دے دیں، آپ نے کیوں مسکرایا ہے، ذرا ہمیں بتائیے تاکہ ہم بھی اس مسکراہٹ میں شامل ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، عمر مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی، تو اس بات کی یاد آنے کی وجہ سے میں مسکرا گیا.
یا رسول اللہ وہ بات بھی بتا دیں، آپ کا احسان ہوگا، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ وہ بات بھی ارشاد فرما دیں تاکہ ہمارے ایمان کو بھی جلا کر فرمائے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بروز محشر دو میری امت میں سے دو آدمی ہوں گے، ایک ظالم ہوگا دوسرا مظلوم ہوگا۔ تو جو مظلوم ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب یہ جو ظالم ہے اس ظالم سے میرا حق دلا، اس ظالم سے میرا حق دلا، اس نے میرا حق چھینا تھا، لہذا آج حساب کتاب کا وقت ہے، مجھے اس سے اپنا حق حاصل کرنا ہے، مجھے اپنا حق وصول کرنا ہے اس سے۔ تو اللہ پاک اس ظالم سے فرمائیں گے ہاں یہ مظلوم تجھ سے اپنا حق لینا چاہتا ہے، تو اس کے حق کو واپس کر، پھر تیری بخشش ہوگی، ورنہ تیری بخشش نہیں ہوگی۔ حضور کی سیرت کے ہر چھوٹے سے چھوٹے پہلو کے اندر بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ظالم کو کہا جا رہا ہے کہ تو مظلوم کے حق کو واپس کر تب تیری بخشش ہوگی، ورنہ تیری بخشش نہیں ہوگی۔ تو وہ ظالم کہے گا یا رب العالمین میرے نامہ اعمال میں میرے حصے میں تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، کوئی نیکی ہے ہی نہیں کہ میں مظلوم کو دیکھ سکوں، تو پھر میں کیسے اس مظلوم کا حق دوں؟ میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے، نیکیوں کا ترازو تو خالی پڑا ہوا ہے اور برائیوں کا ترازو سامنے دکھ رہا ہے، بھرا ہوا ہے، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، بخوبی واقف ہے، میرے نامہ اعمال میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں تو پھر وہاں پر مسکرا پڑتے ہیں۔ یہاں پر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سن کر مسکرا پڑتے ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اب اپنی مشیت خداوندی کے مطابق ظالم کو بھی اور مظلوم کو بھی دونوں کو بخشنا چاہتا ہے، دونوں کو جنت کا حقدار بنانا چاہتا ہے۔ وہ جو مظلوم ہے، مظلوم کے سامنے اللہ رب العالمین جنت رکھے گا، اور جنت کے اندر گھر بنائے ہوئے ہیں، اور پھر اس جنت کے جب قرآن تذکرہ کرتا ہے پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، موتی تو پھر جواہرات، سونا، چاندی، اس تمام چیزوں سے جڑا ہوا بنا ہوا گھر کہ اس کا دل نہیں چاہے گا۔ وہ دور سے دیکھے گا مظلوم تو وہ کہے گا یار یہ گھر کس کا ہے، بڑا عالی شان ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ میں گھر اس کو دوں گا جو جس کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت اور خوبی ہوگی، جس کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت اور خوبی ہوگی، یہ گھر میں اس کے نام کروں گا۔ تو وہ مظلوم کہے گا یا رب اگر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جنت کے اندر عالی شان بنایا جانے والا گھر معاف کرنے سے مل سکتا ہے تو میں ظالم کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تو پھر اللہ رب العالمین، یہ حضور اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا مظلوم کو اس بھائی کا، اس ظالم بھائی کا ہاتھ پکڑ، تو نے اگر معاف کر دیا ہے تو پھر ظالم بھائی کا ہاتھ پکڑ، تو بھی اس کو ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جا، اسے خود بھی جا اسے بھی لے جا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں یہاں پر آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ حضور کے دندان مبارک نظر آ رہے تھے، یعنی حضور کی مسکراہٹ کی کوئی اس وقت حد نہیں تھی۔ تو ہم جب یہ بات حضور سے سن چکے تب ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ معاف کرنے کا اپنا ہی الگ مزہ ہے،
کہ انسان معاف کر کے بھی خوشی محسوس کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن پھر معاف کرنے کا انجام اور انعام اللہ کی بارگاہ میں ایسی صورت میں ہوگا۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو سبق دیا ہے، فاعف عنہم، اے میرے حبیب آپ درگزر فرمائیں، معاف فرمائیں۔ وہ بھی تو تھے جنہوں نے حضور کے گلے مبارک کے اندر چادر ڈال کر کے یوں کھینچا۔ ہمارے گلے میں کوئی آ کر کے چادر ڈال کر کے یوں کھینچے تو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، ہمارے اندر وہ خوبی اور صلاحیت نہیں ہے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کے اندر چادر ڈال کر کے یوں کھینچا جا رہا ہے، اور پھر اس کھینچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں نشان بھی آ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو واصل جہنم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میں نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کو میں نے معاف کر دیا۔ اتنا بڑا امام الانبیاء کے گلے کے اندر چادر ڈال کر کے کھینچنے والا، بے حرمتی اور بے عزتی اور بے ادبی کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف فرما دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے حضور معاف کر سکتے ہیں، حضور کی امت میں آج تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہو سکا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضور کے صحابہ نے اس پر عمل کر کے ضرور دکھایا ہے، حضور کے صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، حضور کا جذبہ ان کے اندر ضرور پایا جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں یوں بھی دیکھیں، اے حبیب ہم نے آپ کو سخت مزاج، تند مزاج نہیں بنایا، یعنی آپ کی زبان پر کوئی گالم گلوچ نہیں ہے، آپ کی زبان مقدس سے جب بھی کوئی کلمات نکلتے ہیں تو وہ کلمات خیر کے ہوتے ہیں، وہ کلمات برکت کے ہوتے ہیں، وہ کلمات نور کے ہوتے ہیں۔ آپ کی زبان مقدس سے کوئی گالم گلوچ نہیں، یہ تعلیم مصطفیٰ ہے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ میں طلباء کو پڑھاتا ہوں ایک کتاب حدیث مبارکہ کی ہے، تو میں نے حدیثیں کچھ پڑھائیں اس بچے کو، تو وہ بچہ حدیثیں لکھتا رہا۔ ایک دن وہ گھر گیا ہفتہ بعد جب گھر گیا تو اس کے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا بیٹا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا استاد صاحب سے میں نے فلاں حدیث کی کتاب پڑھی ہے، تو میں اپنی کاپی کے اندر وہ حدیثیں لکھتا رہا، اس کی ٹرانسلیٹ میں نے لکھی ہوئی۔ تو اس کے والد صاحب نے کہا پھر آپ بیٹا ایسا کرو، آج نماز عشاء کے بعد بیٹھیں گے تو جو استاد صاحب نے آپ کو حدیثیں پڑھائی ہیں وہ حدیثیں آج آپ مجھے سناؤ۔ تو اس بچے نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو سناؤں گا۔ عشاء کی نماز کے بعد والد صاحب بیٹھ گئے اور اس بچے نے وہ حدیثیں پڑھنا شروع کی جو مجھ سے پڑھی ہوئی تھی۔ تو وہ حدیثیں چند اس بچے نے اپنے باپ کو سنائی۔ استاد کا پڑھانا اور ہوتا ہے، بچے کا سنانا پڑھنا اور ہوتا ہے، لیکن اس بچے نے وہ حدیثیں پڑھ کے سنائی تو اس بچے کا باپ بھی تیار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ حدیث کے پڑھنے میں اتنی برکت اور حدیث کے سننے میں اتنی لذت ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی جا کر کے آپ کے استاد سے پڑھوں، میں بھی وقت نکال کر کے ان سے جا کے پڑھوں۔ میری اس بات کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو منتقل کرنے کی صلاحیت رکھیں، جو ہم سیکھیں یہاں پر بیٹھ کر کے سیکھ رہے ہیں ان باتوں کو ہم آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے صرف سنا ہے تو اپنے لیے سنا ہے۔ دولت تو جمع کرتا ہے انسان اپنے لیے، دوسروں کے لیے جمع نہیں کرتا، لیکن یہ دین جو ہے اپنے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے۔ تو جو بات آپ مجھ سے سیکھ کے جا رہے ہیں، اب وہ بات 10 باتیں سیکھیں، 5 باتیں سیکھیں، ان میں سے ایک بات بھی اگر آپ کسی دوسرے کو سکھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بھی حضور کی سیرت سیکھنے کا شوق اور جذبہ ضرور آئے گا۔ تو یہ آپ کوشش کیا کریں، خود بھی وقت نکالا کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے گھر والوں کو ضرور ایک آدھی بات سنا دیا کریں۔ کسی اور کی کہانیاں، کسی اور شخصیت کے واقعات سنانے سے
دل میں اتنا لطف نہیں آتا جتنا حضور کی سیرت کو سننے اور سنانے کا لطف نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ کوشش کیا کریں اس حوالے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ابھی ہم نے آپ کو تند مزاج سخت مزاج نہیں بنایا ہے، آپ کے مزاج میں نرمی پائی جاتی ہے۔ تو یہ سیرت مبارکہ کا ایک حصہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدس میں خواتین بھی آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے نبوی مزاج کے مطابق ان سے مزاح فرماتے تھے، ان سے مذاق فرمایا کرتے تھے، ان سے تبسم فرمایا کرتے تھے۔ مرد حضرات آتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا مزاج گوارا کرتا اور مناسبت ہوتی، موقع ہوتا تو حضور ان سے بھی مزاح مبارک فرما لیا کرتے تھے۔ یہ حضور کی طبیعت میں شامل ہے۔ حضرت ام ایمن یہ حضور کی زوجہ نہیں ہے، یہ ایک اور خاتون ہے۔ یہ آئیں اور انہوں نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، میرے شوہر نے آپ کی خدمت میں پیغام بھیجا ہے، میرے ذریعے وہ آپ کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں، لہذا آپ تشریف لائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اس خاتون کے شوہر کا نام بھی پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ جس کی آنکھیں سفید ہیں، وہ جس کی آنکھیں سفید ہیں، تو وہ تھوڑی پریشان ہوئی، اس نے کہا یا رسول اللہ سفید آنکھیں کس کی ہوتی ہیں؟ سفید تو کسی میرا شوہر وہ تھوڑی جس کی سفید آنکھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں کہ جس میں سفید حصہ نہ ہو، کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر سفید حصہ نہ ہو۔ فرمایا تم نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے، کیا تمہاری آنکھیں کالی ہوتی ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ایک ڈھیلا ہے، اس ڈھیلے کے اندر اللہ نے سفید حصہ بھی رکھا ہے اور دوسرا حصہ بھی سیاہ حصہ بھی رکھا ہے، لہذا میں تم سے مذاق کر رہا تھا۔ تو وہ تھوڑی سی پریشان ہونے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے مذاق کر رہا تھا، اگرچہ وہ خاتون حضور سے اجنبیت رکھنے والی ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے مزاح فرما رہے ہیں، جب کسی سے تبسم فرما رہے ہیں، تو اس صحابی نے یا اس صحابیہ نے اس بات کو اپنے تک رکھا نہیں ہے، اس بات کو پھر روایت کیا ہے، آگے بیان کیا ہے کہ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا میں تمہیں بیان کرتا ہوں، میرے ساتھ جو واقعہ میں تمہیں بیان کرتا ہوں۔ صحابہ نے اس بات کو آگے منتقل کیا اور اس بات کو بیان کرنا سننا اپنے لیے باعث تبرک سمجھتے تھے، باعث برکت سمجھتے تھے۔ تو یہ باتیں جو حضور کی سیرت کا حصہ ہیں، ان کو منتقل کس نے کیا ہے؟ صحابہ نے ہی کیا ہے، صحابہ نے ہی کیا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نامور صحابی ہیں، میں اسی موضوع کو اگلے اتوار بھی چلاؤں گا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی ایک آنکھ میں تکلیف تھی، انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ آج آنکھ میں نا بڑا درد ہو رہا ہے، آج آنکھ میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ سامنے کھجوریں رکھی ہوئی تھی تو وہ کھجوریں بھی کھانے لگے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ آج آنکھ میں بہت بڑا درد ہے، بڑی تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تو آنکھ میں تکلیف ہے اور تم کھجوریں کھا رہے ہو، تمہاری آنکھ میں تکلیف ہے اور تم کھجوریں کھا رہے ہو۔ بلکہ یا رسول اللہ اس آنکھ میں تکلیف ہے اس سے نہیں کھا رہا ہوں، اس سے دیکھ کر کے کھا رہا ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انداز مزاج ہے اور شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے یہ انداز مزاح رکھا گیا ہے اور حضور نے اس کو بھی پسند فرمایا، صحابہ نے پسند فرمایا، لیکن اس کے لیے ایک الگ بیٹھک ہوتی تھی اور اس میں دین بھی ہوتا تھا، مزاح بھی ہوتی تھی۔ حضور ساتھ ساتھ ان کو دین بھی سمجھاتے تھے، شریعت بھی سمجھاتے تھے اور ساتھ ساتھ ان سے کبھی مذاق بھی فرما لیا کرتے تھے اور ان سے مذاق سن بھی لیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض صحابہ تھے جو حضور کو ہنسایا کرتے تھے، انشاءاللہ اس پر بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی سیرت طیبہ کو سننے کا شوق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔